بسم اللہ الرحمن الرحیم عبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، جب انسان دنیا سے منقطع ہونے لگتا ہے اور آخرت کی طرف منتقل ہونے لگتا ہے، نزل الیہ من السماء ملائکہ، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ایک نہیں فرشتے اترتے ہیں، اور روایات یہ بتاتی ہے کہ 18 فرشتے اترتے ہیں۔ کیسے فرشتے؟ بیض الوجوہ، اگر نیک آدمی کی روح کو قبض کرنا ہو تو فرشتے اس قدر سفید رنگ کے فرشتے ہوتے ہیں جن کے چہرے کأن وجوہہم الشمس، ان کے چہروں کی روشنی ایسے ہوتی ہے جیسے سورج کی روشنی۔ یہ کس کے استقبال میں آئے ہیں؟ اس نیک انسان کے۔ معہم کفن من اکفان الجنہ وحنوط من حنوط الجنہ، ایک کفن وہ ہے جو ہم بازار سے خرید کے پہنا کے اسے قبر میں لے کے جاتے ہیں، ایک وہ ہے جو اس سے پہلے روح قبض کرنا کریے جب اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں ملک الموت کے ساتھ، تو جنت سے ایک کفن لے کے آتے ہیں، وحنوط من حنوط الجنہ، اور جنت کی خوشبو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں، حتی یجلسوا منہ مد البصر، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے۔ یہ سارے فرشتے اتنی دور بیٹھتے ہیں، صرف ملک الموت آتا ہے، باقی سب بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یجیء ملک الموت، جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی دور فرشتے اسے نظر آ رہے ہیں، پھر اللہ عز و جلال ملک الموت کو بھیجتے ہیں، یجلس عند رأسہ، اس نیک انسان کے سر کے پاس ملک الموت بیٹھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آ کے یہ کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاکیزہ روح نکل آؤ اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی رضامندی کی طرف آؤ، تمہیں میں لے چلوں۔ یہ نیک انسان جس کو یہ کہا جاتا ہے فتخرج، روح نکلتی ہے، فتسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقا، آپ نے دیکھا ہوگا پانی کا نل ایک قطرہ کیسے گرتا ہے، مشکیزہ جو پانی سے بھرا ہوتا ہے اس کا ایک قطرہ اس کے منہ سے کیسے نکلتا ہے، جس طرح یہ قطرہ پانی کا نکلتا ہے، صالح اور نیک انسان کی روح اسی طرح باہر آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْخُذَهَا، ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے۔ وہ روح کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ آج کی سائنس بڑی کلابازیاں کھاتے ہوئے کہتی ہے کہ 22 گرام کی ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، جو انسان کے جسم کے کسی کونے خدرے میں بیٹھی ہوتی ہے، بقول ان کے یہ 22 گرام کی جو چیز ہے، انسان زندہ ہو تو وزن میں آتی ہے، جب زندہ نہ ہو تو یہ وزن اتنا اس کا کم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ان کی باتیں ہیں۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے رب کا امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں دیا گیا، یہ اللہ ہی جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے، یہ ہمارے رب کے فیصلے ہیں، وہی اس کو جانتا ہے۔ جس چیز کا اس نے بتا دیا ایمان لائیں گے، عمل کریں گے،
جس چیز کو اس نے چھپا لیا اس کی کھوج میں نہیں جائیں گے اور اس کے اندر خوض نہیں کریں گے، کہ اللہ نے حکم نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، جو ہی ملک الموت وہ روح کو قبض کرتا ہے، آنکھ جھپکنے کی دیر ہوتی ہے، وہ جہاں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہ آ کر فوراً لے لیتے ہیں اور ملک الموت کا کام ختم۔ یہ فرشتے اس روح کو جب لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، جنت سے لائے ہوئے خوبصورت کفن میں اس کو لپیٹتے ہیں، وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، اور جنت کی خوشبو سے لگاتے ہیں، اس میں لپیٹ کے لے کے جاتے ہیں۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، جو ہی اس کفن کے اندر، رومال کے اندر اس روح کو ڈالتے ہیں، کائنات کی ساری کستوری اکٹھی ہو جائے تو اس کی اتنی خوشبو نہیں جتنی اس جنتی حنوط کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی۔ وَيَسْعَدُونَ بِهَا، یہ اللہ کے نورانی فرشتے اس کو لے کے پھر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں۔ فَلَا يَمُرُّونَ عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا، جس فرشتے کے پاس سے یہ فرشتے یہ روح لے کے گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا فرشتہ نہیں جو سوال نہ کرتا ہو مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ وَيَقُولُونَ فُلَانُ ابْنُ فُلَان، فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ نیک آدمی کی جہاں عزت بنتی ہے اس کے باپ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، یہ فلاں کے بیٹے کی روح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى کے الفاظ پیش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهَا بِهَا فِي الدُّنْيَا، نام وہ لیتے ہیں فرشتے جو دنیا میں سب سے خوبصورت اس کا نام لوگ لیا کرتے تھے، بہت نیک ہے، تہجد گزار ہے، بڑا بااخلاق ہے، سچا اور کھرا انسان ہے، بہت ہی نرم مزاج ہے، بڑے ہی اچھے اخلاق والا ہے، معاف کر دینے والا ہے، حرام کے قریب نہیں جاتا۔ کیا کمال اس کی شخصیت ہے، جو سب سے اچھا نام دنیا کے اندر لیا جاتا اس کے لیے فرشتے بھی روح لے کے جانے والے دوسرے فرشتوں کو یہی کچھ بتاتے ہیں۔ حتی ینتہو بہ الی سماء الدنیا، آسمان دنیا پہ پہنچتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ آسمان دنیا سے پہلے بھی کوئی فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو یہ سوال کرتے ہیں۔ جب آسمان پہ پہنچتے ہیں فیستفتحون لہو فیفتح لہو فیشیعہ من کل سماء مقربوها الى السماء التي تلیہا، دروازہ کھلوانے کی بات کرتے ہیں، فوراً اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے آسمان کا۔ اب یہ فرشتے تھے جو روح کو لے کے جانے والے، جو ہی دروازہ کھلتا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے فرشتے ساتھ ملتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کے دوسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ میرا رب بھی جانتا ہے۔ حتی ینتہی الی السماء السابعہ، دوسرے اور تیسرے اور چوتھے اور پانچویں اور چھٹے اور ساتویں آسمان تک فرشتے ملتے جاتے ہیں۔ یہ پاکیزہ روح کا استقبال دیکھیے، جب یہ ساتویں آسمان تک پہنچتی ہے روح تو کتنے کروڑوں اور اربوں فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ یہ پاکیزہ اور نیک اور صالح انسان کی روح ہے۔ جو ہی ساتویں آسمان تک پہنچتے ہیں اللہ ذوالجلال کا فیصلہ آتا ہے، اکتبوا کتاب عبدی فی علیین وَأَعِیدُوا عَبْدِي إِلَى الْأَرْضِ،
میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دیا جائے، اور اس کو ابھی ایک مرتبہ زمین پہ لے جاؤ، کیونکہ ابھی حساب و کتاب باقی ہے، اور اس کو زمین میں لے جاؤ۔ فإنی منہا خلقتہم وفیہا اعیدہم ومنہا اخرجہم تارۃ اخری، میں نے اس کو مٹی سے ہی پیدا کیا، اسے مٹی میں ہی واپس جانا ہے، اور اس مٹی سے ہی میں دوبارہ قیامت کے دن اٹھاؤں گا۔